راہوں ہندوستان کا ایک تاریخی قصبہ تھا۔ یہ وہی قصبہ ہے جہاں معروف صحافی کالم نگار محمد شفیع کالم نویس روزنامہ نوائے وقت پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی جب وہ زندہ تھے اس واقعے کی تصدیق کی تھی۔ اس کہانی کا تعلق ایک کھاتے پیتے سادات گھرانے سے ہے۔ جلندھر شہر میں رہنے والے ایک جوان تنویر علی پہلی جنگ عظیم کے بعد لیفٹیننٹ کے عہدے سے ایک ریزرو فوجی کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہو کر اپنے وطن واپس آیا تھا۔ ان کا قصبہ راہوں کے پاس ایک گاؤں سوتا آسمان میں اچھی خاصی زمینیں تھیں۔ یہ 1926 کی بات ہے۔ اس وقت اس کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے۔ ایک روز اسے اپنے گاؤں جانا پڑا۔ فردوس بیگم بھی ساتھ تھی۔ ان کا گاؤں جنگل کے قریب واقع تھا جہاں پرانے تاریخی محل اور عمارتیں تھیں جو مسمار ہو چکی تھیں۔ 3 دن ٹھہرنے کے بعد انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ ان کی ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ اچانک میوں میوں کی آواز سنائی دی۔ فردوس بیگم اور اس کی ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ذرا دیر بعد پھر بلی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس بار پتہ چل گیا کہ آواز برگد کے درخت سے آ رہی ہے۔ فردوس بیگم نے اوپر دیکھا تو اسے ایک جھکے ہوئے ٹہن پر ایک بلی بیٹھی نظر آئی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس سنسان جنگل میں دوپہر کے وقت بلی کو دیکھ کر خوف سا محسوس ہونے لگا۔ بلی کے بال سنہرے اور خوبصورت تھے۔ پھر وہ اظہار محبت کے لیے دم ہلانے لگی۔ فردوس بیگم نے اسے پچکارا تو وہ فرما برداری سے آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ قریب آنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ بلی نہیں بلکہ بلّا ہے۔ یہ تو کسی کے گھر کا پالتو لگتا ہے۔ ملازمہ نے فردوس بیگم سے کہا شاید اس کے گھر والوں نے نکال دیا ہے اور یہ بیچارہ اجاڑ جنگل میں رہ رہا ہے اور انسانوں کو دیکھتے ہی اس طرف آ گیا ہے۔ بلّا کبھی اچھلتا کبھی زمین پر لیٹ جاتا، پھر وہ لوٹ پوٹ ہو کر فردوس بیگم کے قدموں میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ بلے کی ان حرکتوں کو فردوس نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ اس نے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، نہ جانے کب سے اس ویران جگہ پر رہ رہا ہے۔ گھر پہنچنے پر بچوں نے بلے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ بلّا بھی بچوں کے ساتھ مانوس ہو گیا۔ تنویر علی کو حلوہ بہت پسند تھا۔ جب بھی حلوہ پکتا بلّا پیٹ بھر کے حلوہ کھاتا۔ بلے کی اس حرکت پر سب حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا بلّا ہے جو گوشت اور دودھ کی بجائے حلوہ شوق سے کھاتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو فردوس بیگم کے پاس آ کر میوں میوں کرنے لگتا۔ بیگم پابند صوم و صلات تھی۔ جس وقت وہ نماز اور تسبیح کرتی بلّا پرے کھسک جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا۔ فردوس کا سسر مبارک علی بڑا جہان دیدہ اور تجربہ کار انسان تھا۔ اس نے ضلع حصار سے اعلیٰ نسل کی گائے اور بیلوں کی جوڑی منگوائی۔ بیگم دیکھنے کے لیے گئی تو بلّا بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ جو ہی گائے کی نظر بلے پر پڑی تو بدک کر رسہ توڑانے لگی، حالانکہ وہ اس سے پہلے اطمینان سے جگالی کر رہی تھی۔ مبارک علی یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یقیناً یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ بلے کو بوری میں بند کر کے راہوں کے قریب جنگل کے کھنڈرات میں چھوڑ آئے۔ ملازم ریٹائرڈ فوجی تھا اور انتہائی دلیر آدمی تھا۔ اس نے بلے کو بوری میں بند کیا اور بوری اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا۔ ابھی اس نے بوری اٹھا کر گھوڑے پر رکھی تھی کہ گھوڑا بری طرح اچھلنے لگا۔ اس نے ہنہنا کر ایک جھٹکے سے لگام چھڑا لی اور جدھر منہ اٹھا سرپٹ بھاگ نکلا۔ فوجی ملازم بہت حیران ہوا اور بوری کو کندھے سے لٹکا کر پیدل ہی چل پڑا۔ قصبے کے کھنڈرات کے قریب پہنچتے اسے شام ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ بوری ایک دم ہلکی ہو گئی ہے۔ اس نے بوری کی رسی کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بالکل خالی تھی۔ یہ دیکھ کر فوجی جوان کے سینے چھوٹ گئے۔ الٹے پاؤں بھاگا اور قصبے میں رات گزارنے کے بعد واپس لوٹ آیا۔ مبارک علی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ بوری کا منہ کھول کر بلے کو محل کے کھنڈرات میں چھوڑ آیا تھا۔ اس بات کو ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ بلّا گھر واپس آ گیا۔ وہ بڑی زوردار آواز میں میوں میوں کر رہا تھا۔ بچے اور بیگم بہت خوش تھے کہ گھر میں دوبارہ رونق آ گئی ہے۔ بلے کو گھر میں آئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فردوس کو اس خوبصورت جانور سے انس سا ہو گیا تھا۔ بلّا بھی اس سے محبت کرتا تھا، جہاں جاتی اس کے ساتھ رہتا۔
فردوس کے گھر چوتھی بچی نے جنم لیا۔ جب کچھ بڑی ہو گئی تو بلا اکثر چھلانگ لگا کر بیگم کی گود میں جا بیٹھتا اور ننھی منی بچی سے کھیلنے لگتا۔ بلے کی ان حرکتوں کو دیکھ کر سارے گھر والے بہت خوش ہوتے تھے۔ بیگم کا سسر مبارک علی بلے کی گھر میں موجودگی سے خوش نہ تھا، بلکہ اس کے بارے میں خوف زدہ تھا۔ دوسری طرف بلا بھی مبارک علی کو پسند نہ کرتا اور کبھی بھولے سے بھی اس کے پاس نہ پھٹکتا تھا۔ ایک دن گھر میں کچھ مہمان آئے اور طرح طرح کے پکوان بنائے گئے، مزیدار حلوہ بھی پکایا گیا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد بیگم تھک چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بلا میوں میوں کر رہا ہے۔ بیگم نے حلوہ پیالی میں ڈال دیا تو اس نے حلوے کی طرف دیکھا تک نہیں اور بے چینی کا اظہار کرنے لگا۔ بلا دراصل بیگم کی گود میں بیٹھنا چاہتا تھا اور درمیان میں حلوے سے بھری پرات رکھی ہوئی تھی۔ بلے نے وہیں سے جس لگائی تو اس کے پچھلے دونوں پاؤں حلوے کی پرات میں پڑے اور حلوے میں لت پت ہو گئے۔ اس حالت میں وہ جمپ لگا کر فردوس بیگم کی گود میں جا بیٹھا۔ بیگم بڑے قیمتی ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھی، وہ حلوے سے خراب ہو گئے۔ اس نے غصے سے بلے کو گود سے پھینک دیا، مگر بلا دوبارہ اس کی گود میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا۔ بیگم نے تیش میں آ کر قریب پڑا ہوا چمٹا اٹھایا اور بلے کو دے مارا۔ چمٹا بلے کے سر پر لگا اور خون بہنے لگا۔ بلا خوفناک آوازوں کے ساتھ چلانے لگا۔ پہلے کچھ فاصلے پر کھڑا رہا، پھر باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیگم کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے افسوس ہوا کہ بلا اس کے ہاتھوں زخمی ہو گیا ہے۔ وہ بھی بلے کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اس نے کبھی بلے کو جھڑکا تک نہیں تھا۔ زخمی ہونے کے بعد نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ تمام گھر والے اور ملازم بلے کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملا۔ چلو اچھا ہوا وہ منحوس یہاں سے دفع ہو گیا ہے، انشاءاللہ اب وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا، بیگم فردوس کے سسر نے کہا۔ اسی روز آدھی رات کے وقت حویلی کا دروازہ بڑے زور سے کھٹکا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازے کو توڑنا چاہتا ہے۔ سب گھر والے گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ تنویر علی اٹھ کر باہر آیا تو اس نے ڈیوڑی کے دروازے پر ایک قد اور شخص کو دیکھا، حالانکہ دروازہ بند تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس شخص کا سر بہت بڑا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تنویر علی ڈرو نہیں، اس آدمی نے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میری بات غور سے سنو، میں آدم زاد نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں۔ کئی سال سے تمہارے گھر میں ایک بلا بن کر رہ رہا ہوں۔ میں تمہاری بیوی پر اس وقت عاشق ہو گیا تھا جب کافی سال پہلے تم لوگ جنگل سے گزر رہے تھے اور ویران محل کے کھنڈرات کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے۔ تمہاری حسین بیوی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا اور پہلی نظر میں ہی اس کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ میں نے زبردستی کرنے یا اسے قابو کرنے کی بجائے ایک بلے کا روپ دھار لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ دل کو اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے ساری زندگی بلا بن کر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ محبت کرنے لگی تھی، لیکن اس نے غصے میں آ کر بڑی بے دردی سے چمٹا مار کر مجھے زخمی کر دیا۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گا اور تمہاری بیوی کو میرے ساتھ چل کر وہاں رہنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا۔ اس آدمی نما جن کی باتیں سن کر پہلے تو تنویر علی ہکا بکا رہ گیا، پھر اس کی منت سماجت کرنے لگا، آپ میرے بچوں پر رحم کریں۔ تنویر علی نے ہاتھ جوڑ کر جن سے کہا، وہ ماں کے بغیر کیسے رہیں گے؟ میں تو برباد ہو جاؤں گا، میرا خاندان بدنام ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ اس کی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نکل گئی ہے۔ آپ کو میرے بچوں کا واسطہ یہ ظلم نہ کریں، یہ ناممکن ہے۔ میں ہر حالت میں فردوس کو لے کر جاؤں گا، میری بھی مجبوری ہے۔ میں اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا چکا ہوں کہ میں اپنے عشق کی خاطر جب تک فردوس زندہ رہے گی اس کے ساتھ رہوں گا۔ تمہارے والد مبارک علی کو یقین کی حد تک شک ہو گیا تھا کہ میں انسانی مخلوق نہیں ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے، آج سے 2 روز بعد فردوس کو رات کے پچھلے پہر درمیان والے کمرے میں بھیج دینا۔ اسے کہنا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ تمہاری جیبی گھڑی کارنس پر پڑی ہے یا نہیں، اگر ہے تو اٹھا کر لے آئے۔ یاد رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری اور تمہارے بچوں کی لاشیں بھیانک حالت میں فردوس کو دیکھنا پڑیں گی۔ یہ کہہ کر جن تنویر علی کی نظروں کے سامنے کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ تنویر علی کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ وہ ہر وقت اپنی سوچوں میں کھویا رہنے لگا کہ کیا کرے۔
بہت سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جن کی بات مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بیگم اپنے شوہر کی پریشان صورت دیکھ کر حیران ہوئی اور پوچھا کیا بات ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ منحوس رات بھی آ گئی جب جن نے فردوس بیگم کو لینے کے لیے آنا تھا۔ اس نے تنویر علی سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو نہانے دھونے اور خوبصورت کپڑے پہننے کو کہے۔ خاوند نے بیوی سے کہا تو وہ نہا دھو کر خوبصورت کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اس کے پاس آ گئی۔ تنویر کروٹ بدل کر آنسو بہاتا رہا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس نے بیگم کو جگایا اور کہا کہ درمیان والے کمرے میں جائے اور وہاں کارنس پر پڑی ہوئی جیبی گھڑی لے آئے۔ بیگم آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ جو ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کی ہولناک چیخ سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ تنویر علی بھاگ کر کمرے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کمرے میں کوئی نہ تھا، نہ فردوس بیگم نہ جن۔ اچانک اس کی نظر کمرے کی چھت کی طرف گئی۔ کمرے کی چھت پھٹی ہوئی تھی اور وہاں ایک بڑا سوراخ بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تنویر علی کو غش پڑ گیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر پڑا۔ گھر والوں نے بھی یہ آوازیں سن لی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس طرف آئے اور تنویر علی کو اٹھایا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے ساری بات سنائی۔ جب فردوس کے جانے کا ذکر آیا تو وہ بھی غش کھا کر گرا۔ اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ فردوس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور راہی ملک عدم ہوا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔